تصور کریں کیریبین سمندر کا وہ نیلا پانی جہاں ہواؤں میں نمک کی خوشبو ہے، ساحلوں پر ناریل کے درخت ہلتے ہیں اور دور کہیں سے کسی ڈھول کی آواز آتی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جسے دنیا جانتی ہے خوبصورت جزیروں، رنگین ثقافت اور کرکٹ کی محبت کے لیے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ اس جنت نما جگہ میں ایک مسلمان آبادی بھی آباد ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی مسجدیں بھی چلاتی ہے، تو شاید آپ چونک جائیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو کی، ایک ایسے ملک کی جو 2 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو جنوبی امریکہ کے ساحل کے قریب وینزویلا سے صرف 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ملک کیریبین کا ایک خوشحال ملک سمجھا جاتا ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر نے معیشت کو مضبوط بنایا۔ دنیا بھر میں ٹرینیڈاڈ کو پہچانا جاتا ہے اپنے مشہور کارنیوال کے لیے، جہاں رنگا رنگ جلوس نکلتے ہیں، موسیقی بجتی ہے، لوگ ہفتوں جشن مناتے ہیں۔ لیکن اسی ٹرینیڈاڈ میں اس شور اور رنگ سے کچھ دور گلیوں میں اذان کی آواز بھی گونجتی ہے، اور یہی بات ہے جو اس ملک کو سب سے الگ بناتی ہے۔ اب سوال ہے، اسلام اس کیریبین جزیرے تک کیسے پہنچا؟ اس کا جواب ہے 19ویں صدی میں، جب برطانوی راج کے دوران ہندوستان سے مزدوروں کو بحری جہازوں میں بھر کر کیریبین لایا گیا۔ یہ لوگ معاہدے کے تحت کئی سال کام کرنے کے لیے لائے گئے۔ 1845 سے لے کر 1917 تک لاکھوں ہندوستانی ٹرینیڈاڈ پہنچے۔ ان میں بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی، لیکن ایک اہم حصہ مسلمانوں کا بھی تھا، خاص طور پر اتر پردیش اور بہار کے علاقوں سے یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی زبان، اپنی روایات اور سب سے بڑھ کر اپنا دین لے کر آئے۔ ان مسلمانوں نے ٹرینیڈاڈ کی زمین پر قدم رکھا تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ کوئی مسجد نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی دینی تعلیم کا ادارہ نہیں، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے وہاں انہوں نے پہلے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی۔ یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر آج ٹرینیڈاڈ کی مسلمان برادری کھڑی ہے۔ ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو کی کل آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے، جن میں مسلمان تقریباً 6% ہیں، یعنی تقریباً 86,000 کے لگ بھگ مسلمان۔ یہ تعداد بھلے بہت بڑی نہ لگے، لیکن یاد رہے ہم ایک چھوٹے کیریبین جزیرے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں کے مسلمان زیادہ تر ہندوستانی نسل کے ہیں، یعنی ان کی جڑیں ہندوستان میں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ افریقی نسل کے مسلمان بھی ہیں، جن میں سے بعض نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور کچھ مختلف ادوار میں مشرق وسطیٰ سے آنے والے لوگوں کی اولادیں بھی ہیں۔ ٹرینیڈاڈ کے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی دیکھیں تو ایک خاص انداز نظر آتا ہے۔ صبح سویرے جب دنیا سوئی ہوتی ہے، مسجدوں میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمان ملازمت پر جانے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں اکثر لوگ اپنے کام کی جگہوں پر ادا کرتے ہیں، کبھی کسی کمرے کے کونے میں، کبھی دفتر کی چھوٹی سی جگہ پر۔ یہ عام منظر ہے ٹرینیڈاڈ میں کہ ایک مسلمان اپنی جائے نماز بچھاتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے، چاہے آس پاس کوئی بھی ماحول ہو۔ رمضان کا مہینہ ٹرینیڈاڈ میں ایک خاص رنگ لے آتا ہے۔ گرمی کا موسم، لمبے دن، اور پھر بھی مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں، پوری برادری ایک ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ یہاں کی مسلمان خواتین خود کھانا بناتی ہیں، روایتی ہندوستانی پکوان جیسے بریانی، دال اور سموسے۔ عید کا دن یہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ حکومت نے عید الفطر کو باقاعدہ سرکاری چھٹی قرار دی ہے۔ یہ بات اس ملک کی رواداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ عید کے دن مسلمان اپنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب مختلف مذاہب کے لوگ بھی مسلمانوں کے گھر آتے ہیں، کیونکہ ٹرینیڈاڈ ایک ملی جلی ثقافت کا ملک ہے جہاں مل کر رہنے کی روایت پرانی ہے۔ حلال کھانے کی بات کریں تو یہاں حلال ہوٹل اور حلال گوشت کی دکانیں موجود ہیں، خاص طور پر مسلمان اکثریتی محلوں میں۔ کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ حلال کی تختیاں لگی ہوئی دکانیں ملیں گی۔ یہ مسلمانوں کی محنت اور ایمان کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اپنا نظام خود قائم کیا۔ یہاں مساجد کی بات کریں تو کئی طرح کی مساجد ہیں۔ سب سے مشہور مسجد جناح میموریل مسجد ہے، جو دارالحکومت پورٹ آف اسپین میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1947 میں بنی تھی اور آج بھی ٹرینیڈاڈ کے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ پورے جزیرے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ ٹرینیڈاڈ کی مسلمانوں کی زندگی صرف خوشیوں کی کہانی نہیں ہے، انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ سب سے پہلی مشکل ہے شناخت کا مسئلہ۔ جہاں کارنیوال کی ثقافت غالب ہے، موسیقی، رقص اور جشن کا ماحول ہر طرف ہے، ایسے میں ایک مسلمان نوجوان کے لیے اپنی اسلامی اقدار پر قائم رہنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹرینیڈاڈ کے مسلمانوں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کوئی جغرافیائی حد نہیں جانتا۔ وہ لوگ جو ہندوستان سے سمندر پار کیے، جن کے پاس نہ مسجد تھی، نہ مدرسہ، نہ کوئی بڑی مسلمان برادری، انہوں نے اپنا دین بچا کر رکھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کلمہ پڑھایا، نماز سکھائی اور اسلام کو زندہ رکھا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اسلام صرف عرب ممالک یا ایشیا کا مذہب نہیں،
یہ ایک آفاقی دین ہے جو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی یہ انوکھی کہانیاں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔